السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو انسائٹس۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جو قیامت سے کچھ دیر پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور وہ خود کو خدا کہلوائے گا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فتنہ دجال کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ دجال بروزن قوال مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ دجل سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ، فریب، ملمہ سازی اور حق و باطل کا آپس میں غلط ملت کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا، اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا، قد پستہ یعنی ٹھگنا ہوگا، اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، سر کے بال گنگریلے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخ۔ سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی یعنی کوسین کی طرح ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، آنکھ سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گی، آنکھ پر سخت ناخن ہوگی، دائنی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا خروج کب ہوگا؟ ناظرین، حضرت اسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین میں اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی، لہٰذا گھر والے اور باہر والے مویشی سب مر جائیں گے۔ ناظرین، حضرت اسمہ بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے پہلے چند سال بڑے دھوکے والے ہوں گے، اس میں سچا آدمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا آدمی سچ بولے گا، خائن امین ہو جائے گا، امین خائن ہو جائے گا، اور گھر میں رکھے ہوئے جوتے کا تسمہ لوگوں سے بات کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ اجلاس ٹاٹ کے فتنہ کا ذکر فرمایا۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، فتنہ اجلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بگدڑ اور جنگ ہے، اس کا بعد صراع ہوگا، جس کا فساد میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا، وہ سمجھے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں، میرے دوست تو صرف متقی ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سید کون ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے آدمی پر صلح کر لیں گے جو پسلی پر گوشت کی طرح ہوگا، پھر کالا فتنہ ہوگا جو کسی کو تھپڑ مارے بغیر نہ رہے گا، پھر جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور پھیلے گا، اس میں آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر ہوگا، لوگ 2 خیموں کی طرف لوٹ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں نفاق نہیں، دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں۔ تو جب یہ ہو جائے تو اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے خروج کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حتیم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ دجال کے ماننے والے اور یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور اس کے متعلق یہودی نے اپنی بہت سی کتابوں میں مختلف پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا،
وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تمام دہشت گردوں اور تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و ایمان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ یہودیوں کی ایک کتاب جس کے مصنف نے مسجد اقصیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل وہاں بنائیں گے، اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے، اسے خفیہ جگہ رکھا گیا۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں، وہ ہیکل کے لیے نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سجان والی چادریں ہوں گی جن کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات مسیح دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آخر مداخلت کرے۔ 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ اس کا مقصد نو کی عبادت گاہوں کو آزاد کرنا اور ان کی جگہ ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبر نامہ میں لکھا ہے اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت مناسب وقت آ گیا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیل حکومت سے لبا کیا گیا تھا کہ ملاحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ یہ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ یہودی کتاب ازاخیل میں لکھا ہے اے سیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، کچر یا گدھا کے بچے پر میں یو فریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا۔ جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑیں گے ہی، ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جزیرہ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک جزیرہ العرب نہ خراب ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ دجال کی سواری ایک گدھا ہوگا جس کے دو کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ اس کے بعد وہ سمندر میں اس طرح اترے گا جیسے کوئی گھڑ سوار ندی میں سے گزرتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن تک رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں یا 40 راتیں ہیں یا 40 مہینے ہیں۔ ناظرین، دجال ان 40 دنوں میں اس پوری دنیا میں کوہرام برپا کرے گا۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس زمین پہ کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں، چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دجال شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔
کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، بس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، کوکیاں بری ہوئی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ الدجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا، وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ الدجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے نام ماننے والوں سے اس کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا، ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا۔ دجال مادرزاد، اندھے اور کوڑے کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ دجال کا محل۔ ناظرین، مدینہ شہر سے باہر ایک پہاڑی پر بہت بڑا محل تعمیر کیا گیا ہے جس کے متعلق وہاں کے رہنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ محل دجال کا محل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس میں دجال داخل نہ ہوا ہو، اور مکہ اور مدینہ دونوں کا کوئی راستہ نہیں ہوگا مگر فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف صفیں باندھی جائیں گی اور پھر مدینہ 3 بار اپنے باشندوں کے ساتھ ہلے گا اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں کو اس سے نکال دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یوم نجات کا دن کیا ہے؟ اور انہوں نے اسے 3 بار دہرایا۔ ان سے پوچھا گیا نجات کا دن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، جبل حبشی کی چوٹی پر چڑھے گا، مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تاکہ ہر راستے پر تلوار لیے فرشتہ ملے۔ وہ الجرف کی بنجر زمین میں پہنچ کر کیمپ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 بار ہلے گا اور نہ کوئی منافق مرد یا عورت، نہ فاسق مرد یا عورت اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نکلے گا۔ یہ نجات کا دن ہے۔ تصویر میں سرخدارہ جبل حبشی ہے۔ جبل حبشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر جبل حبشی کے اوپر ایک پیچیدہ اور بڑے انفراسٹرکچر کا محل بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو کنگڈم پیلس کا نام دیا ہے۔ دنیا بھر سے مدینہ منورہ آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ اسے دجال کا محل کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید یہ کہ اس میں زیادہ عمارتیں تو کونی شکل میں موجود ہیں اور اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور اس محل کی تعمیر سے اب تک بالکل ویران پڑا ہے۔ جبل حبشی اور مسجد نبوی کے درمیان نظر ڈالیں تو جبل حبشی مسجد نبوی سے اونچے مقام پر ہے۔ یہاں سے مسجد نبوی اور اس کے مینار مکمل طور پر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محل دجال کا محل ہے، اور دجال وہاں کھڑا ہو کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ دجال کا خاتمہ۔ حضرت عیسیٰ باب لوط کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے اور بعد میں قریب ہی موجود ایک کنویں میں اس کی لاش کو پھینک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہیں کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنوادی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راوی میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہو۔
اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔